اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام حکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست وغیرہ مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حصے کی بھی پڑھ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس پر سخت حکم ہی لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے نماز کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمارے حصے کی بھی تم پڑھ لینا، اگرچہ یہاں فی نفسی آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ بظاہر نماز کے بارے میں، لیکن اپنی نماز کو ہلکا سمجھنا، اس فرض کی ادائیگی کو معمولی سمجھ کر مذاق کر کے دوسرے کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب شریعت کی نگاہوں میں اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قائل کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کا قول جو ہے اس میں کفر کی بو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس پہ آج بند نہیں باندھیں گے تو آپ دیکھیں کیسی غلیظ قسم کی پوسٹ آتی ہیں جن میں بعض اوقات صریح کفر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر یا اولاً ان کو روکا نہیں گیا تھا، یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے اور انسان حقیقی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے یہی حکم ہوگا۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں، لیکن شیطان میرے دل میں شہرت اور عزت کا خیال ڈال دیتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ یعنی میں سوچتی ہوں جب میں عالمہ بن گئی، اگر معروف ہو گئی، مشہور، تو ریاکاری آئے گی اور پھر میں کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ دیکھیں، ایسی تمام بچیوں کو میں عرض کرتا ہوں، ایسے بچے بھی جو کسی علمی معاملے کو سیکھنے کی وجہ سے بعد میں خوف کا شکار ہوں۔ علم آپ کو صرف ظاہری طور پر کردار کو بہتر بنانے یا آپ کی ظاہری شخصیت کو بہتر بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ آپ کے باطن کو بھی سنوارتا ہے، بشرطے کہ ہمارے سلیبس میں ایسی چیز رکھی ہو۔ اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دینی اداروں میں بھی باطنی تربیت کے لیے علیحدہ سے کوئی بک نہیں رکھی گئی ہے۔ ہاں، ٹیچرز پڑھاتے ضرور ہیں، ضمناً حدیثوں کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، ویسے ہی گفتگو میں آ جاتی ہیں، تربیت یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن باقاعدہ اس کو ایک سلیبس کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ تو جب آپ علم دین سیکھیں گی اور واقعی ایسے ادارے سے یا ایسی کتابیں بھی آپ ساتھ میں پڑھ لیں گی جس میں باطنی گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہوگی، ان کی پوری توضیح تشریح آپ پڑھیں گی، پھر اگر آپ کے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے تو علاج کے مؤثر طریقے بھی لکھے ہوں گے، تو بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گی۔ اور جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو آپ شیطان کو یہ جواب دیں کہ ضروری تو نہیں کہ عزت اور شہرت کی خواہش میرے اندر پیدا ہو کہ مجھے تباہ کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں جاہلہ سے عالمہ بننے کی طرف آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میری حفاظت کرے، اور میں چاہے عزت شہرت بھی ملے یا نہ ملے، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی رہوں، کیونکہ جتنے مشہور لوگ کام کر رہے ہیں کیا سب شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ سب عزت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہزارہا مخلص ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، تو گھبرائیں نہیں۔ اور میرا مشورہ یہ ہوگا، آپ میری کتاب قرب الہی لیں، یہ بیسٹ بک ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ اگر اس کو آپ کوئی بھی طالب علم ہو اس کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ زیر مطالعہ رکھے، انشاءاللہ روحانی اور باطنی اور کردار اور اخلاق کے اعتبار سے تربیت کے لیے ایک بہترین کتاب پائیں گے۔ یہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے، اچانک سامنے سے ایک اسکوٹر والا گزرا، اس کی کوئی تھیلی تھی گر گئی، وہ نکلتا چلا گیا، والد صاحب نے اٹھائی تو اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ تھے، میرے والد صاحب نے پیچھا کیا اس کا کافی کہ اس تک پہنچ جاؤں، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا، وہ گھر لے آئے۔ اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں یا جیسے سامنے سے والد صاحب نے گرتے ہوئے دیکھا، اس کو شرعی طور پہ کہتے ہیں لقطہ، گری پڑی چیز۔ اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل مالک کو تلاش کر کے دیں، جو آپ کے والد صاحب نے کیا، لیکن جب اصل مالک نہ ملے تو اگر خود غریب ہیں تو رکھ لیں، ورنہ کسی نامعلوم اس نامعلوم مالک کی طرف سے کسی کو صدقہ کر دیں۔ اب چونکہ اس کے واپسی کے امکانات نہیں ہیں، وہ آئے گا رستے میں دیکھے گا، اگر آپ کو گمان ہو نا کہ جیسے علاقے سے کوئی چیز ملتی ہے، پھر شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کرتے رہیں، لوگوں کو بتا دیں کوئی چیز ملی ہے کہ وہ تلاش کرتا ہوا ہے تو مجھ تک پہنچا دے۔ اس کے بعد جب آپ مالک کی تلاش سے مایوس ہو جائیں کہ اب نہیں تلاش کر رہا ہوگا تو پھر وہی پروسیس ہوتا ہے، خود غریب میں رکھ لے ورنہ صدقہ کر دیں۔ لیکن اس طرح کے جو اسکوٹر سے گری چیز ہے اور والد صاحب گھر لے آئے، کہاں بیچارہ وہ گھر تک پہنچے گا؟ تو لہٰذا اس کو فوری طور پہ خود استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور کو صدقہ کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ فین اور بلوورز کمپنیاں ہوتی ہیں، اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور یہ دوسری کمپنیاں ان سے پنکھے وغیرہ بلوورز وغیرہ لیتی ہیں،
اور جو لیتی ہیں ان میں کچھ حرام فوڈز کا کام کرتی ہیں، کچھ حلال کا کرتی ہیں، حلال ڈرنکس وغیرہ کا۔ اس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ یعنی یہ فین والی اور بلوورز والی کمپنی میں تو دیکھیں بالکل جائز ہے۔ آپ کی پروڈکٹ اگر آپ فی نفسی ہی جائز چیز بنا رہے ہیں اور کوئی اس کا اپنی کمپنی میں مس یوز کر رہا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیں پستول کی دکان ہوتی ہے، اسلحے کی دکان ہوتی ہے، لائسنس یافتہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو اسلحہ بیچنا جائز ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے۔ اب اس اسلحے کو خرید کر کوئی شخص لے جائے، کوئی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے کے لیے استعمال کرے، کوئی اپنی حفاظت کے لیے رکھے، یہ اب استعمال کرنے والے پر موقوف ہے۔ اگر تو ایک چیز کا پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہو، لیکن ہم اس کے صرف نیگیٹو استعمال کو پیش نظر رکھ کر اس کی سیل پرچیز کو ہی حرام کہہ دیں تو پھر تو دنیا کے تقریباً کاروبار بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ بالکل بے فکر ہو کے اس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خود کمپنی بھی ہوتی نا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں فوم والی صف بچھا دی ہے نماز کے لیے، جس کو ہم دبائیں تو وہ ہلکی سی دب جاتی ہے۔ نمازیوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اس پر نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں نماز بالکل درست ہے، سردیاں ہیں اس وجہ سے بچھائی ہوگی، ٹھنڈے فرش پر سردی چڑھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات جو کمزور بدن کے مالک ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ فرش پہ جب گھٹنے والا رکھتے ہیں تو پین شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی فوم والی چیزیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی دب رہی ہے، بس یہ نہیں ہے کہ بالکل یوں ہچکولے کھا رہی ہے، تو وہ ہلکا سا اس لیے بچھا لیا تاکہ اس طرح لوگوں کو آسانی مل جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، بس جب آپ سجدہ کریں تو ہلکی سی پیشانی کو پریس کریں کہ اب آپ کو گمان ہو کہ مزید نہیں دبے گی، بس اتنا کرنا کافی ہے، سب کی نماز بالکل ہو جائے گی، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے ایک شعر بھیجا کہ تیری کائنات میں اے خدا میرا دل کہیں بھی لگتا نہیں، جو تسلی میرے دل کو دے مجھے ایسا کوئی ملا نہیں۔ اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی کفریہ پہلو نہیں ہے کہ اللہ تیری کائنات میں میرا دل نہیں لگتا، یہ تو نہیں ہے۔ وہ اصل میں اللہ کی کائنات میں کوئی نقص بیان کر کے نہیں کہتا کہ تو نے معاذ اللہ سے ناقص بنا اس لیے دل نہیں لگ رہا۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات لیکن میرا دل تنہا ہے، کوئی غم ہوگا بیچارے کو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے شعر جائز ہوتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، ایک طلاق کا مسئلہ ہے۔ جی بولیں، مختصر بولیے گا سسٹر، جی بولیے۔ طلاق کا مسئلہ، ہم اپنے شوہر سے بولے نا کہ آپ ہم کو طلاق دیجیے گا، تو میرے شوہر بولتے طلاق طلاق طلاق۔ پھر ہم بولے کہ آپ ہم کو طلاق دے دیے، تو بولتے ہنسنے لگے، بولے نہیں مودی نکالا ہے نا کہ 3 بار طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتا، تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، اسی ایک اور کال ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، تیسرا سوال یہ ہے جی بولیں۔ کہ جو ہم وضو کرتے ہیں اگر اچھا آپ آن ایئر ہیں، پہلے سوال سے آئیے، پہلے سوال سے، ٹھیک ہے پہلا کویسچن جی کریں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ میری بھتیجی ہے مسکان فاطمہ، اس کی نا منت مانی تھی بھابھی نے، 2.5 سال ہو گیا، وہ تنگ بہت کرتی ہے، ضد کرتی ہے، کیا اس وجہ اس کی منت نہیں اتاری ابھی تک؟ کیا وہ اس وجہ سے تنگ کرتی ہے یا ویسے تنگ کیا کرتی ہے؟ منت کیا مانی تھی؟ منت یہ مانی تھی کہ نا وہ مفتی صاحب تنگ بہت کرتی تھی، دودھ وغیرہ نہیں پیتی تھی، کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، اب بھی وہ بہت تنگ کرتی ہے، بہت ضد کرتی ہے۔ ارے میری بہن منت کیا مانی تھی، وہ منت بتائیں نا آپ، کیا بولا تھا؟ مفتی یہ بولا تھا کہ نا یہ کھانے پینے لگ جائے، یہ دودھ پینے لگ جائے، یہ بہت تنگ کرتی تھی مفتی تو صاحب۔ بس یہ تو پھر کوئی منت تو نہیں مانی، منت تو عبادت کا ذکر کرتے ہیں، کوئی عبادت بولی تھی کہ روزہ رکھیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام؟ نہیں مفتی بس صاحب۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ اچھا یہ ایک جو بہن نے کویسچن کیا، دیکھیں اگر تو جب شوہر طلاق دیتا ہے نا، شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق کی بیوی کی طرف کوئی نہ کوئی نسبت یا اضافت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر یعنی تعلق ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، اب یہ نہ بیوی سامنے نہ نام لیا، کیسے یہ بیوی کو دے رہا ہے نہیں دے رہا یہ تو پتہ نہیں چلے گا نا۔ لیکن اگر کوئی بیوی کو کہے میں نے تجھے طلاق دی، یا اس کا نام فرض کر لیں کہ زلیخا ہے تو میں نے زلیخا کو طلاق دی، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا کوئی لوگوں سے بات کر رہا اور کہہ رہا ہے میں نے اسے طلاق دی، تو یہ دیکھیں اسے تجھے نام لینا، اس سے پتہ چلا کہ طلاق کی نسبت بیوی کی طرف ہی کر رہا ہے۔ طلاق کے واقع ہونے کے لیے نسبت ضروری ہوتی ہے۔ اگر نسبت نہ ہو اور وہاں پر کوئی اس طلاق کے بیوی کے ساتھ وابستہ ہونے کے سلسلے میں کوئی ظاہری قرینہ بھی نہ ہو تو یہ شوہر کی نیت پر موقوف ہوتا ہے
جیسے کمرے کے اندر بیٹھا اس نے بولا طلاق طلاق طلاق، آپ نے کہا اب دیکھیں طلاق طلاق، بیوی سامنے نہیں ہے، کوئی نسبت بھی نہیں ہے، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، تو ہم شوہر سے پوچھیں گے کیوں بولا آپ نے؟ اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو نہیں ہوگی. لیکن اگر بیوی کو جیسے نسبت کر دی یا قرینہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں. اب یہاں پر جو ہے آپ کے ایک قرینہ موجود ہے، آپ نے کہا مجھے طلاق دیجئے، طلاق کا مطالبہ کیا، اس کے جواب میں جب شوہر کہے گا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا مطلب ہے جب سوال ہوتا ہے نا، سوال کے جواب میں جو کچھ کہتے ہیں تو گویا کہ سوال اس میں موجود ہے. یعنی میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو طلاق، تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں. اچھا اب آپ نے پہلے تو ابھار دیا، شیرنی بن گئی آپ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کیا تم نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کویسچن کیا. تو شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں، 3 دفعے کی طلاق ہوتی کوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ طلاق تو اس نے دی، لیکن اس کو یہ مسئلہ نہیں پتہ تھا کہ 3 دفعہ کی طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں بھائی جان، نہ ایک ہوتی ہیں. اور نہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ 3 دفعہ ایک ساتھ دے دیں طلاق ہی نہیں ہوگی. اس کو طلاق بدعہ کہتے ہیں. بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے لفظ طلاق 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 کہا، لیکن چونکہ آپ کے مطالبے کے جواب میں تھا، لہٰذا ان تینوں طلاقوں کی نسبت اضافت آپ کے ساتھ ہو گئی. اور یہ مسلمہ اصول ہے، تمام صحابہ کرام اس پر متفق رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس کے بعد تک جتنے صحابہ، تابعین اور ہمارے چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ تعالی عنہم اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی تینوں طلاقیں 3 ہوتی ہیں. لہٰذا آپ بالکل لیا ان کے نکاح سے فارغ ہو گئیں. اب اگر آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو حلالہ کرنا ہوگا، جس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ پہلے ان کی عدت گزاریں. وہ 3 حیض عدت ہوگی. اگر آپ حاملہ ہیں تو حمل کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گی. اور فرض کر لیں اگر آپ کی عمر 55 سال سے زیادہ ہے، آپ کو حیض ہی نہیں آتا، تو 3 مہینے عدت ہوگی. اس کے بعد آپ کسی شخص سے باقاعدہ نکاح کریں گی، اور یہ پری پلان نہیں ہوگا. پھر آپ دونوں کا جسمانی تعلق قائم ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا شوہر آپ کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، یا وہ فوت ہو جائے، پھر اس کی عدت گزار کر آپ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی بھی شارٹ کٹ آپ کو بتائے گا، سمجھ لیجئے وہ زنا کا دروازہ کھول رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دلائل میں اکثر دیتا رہتا ہوں، چاہیں تو یوٹیوب پہ مزید دیکھ لیجئے گا، لیکن آپ کے مسئلے کا شرعی حل یہی ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب انڈیا سے میں، میرے 4 سوال تھے. بولیے. پہلا سوال ہے کہ نیچے خانقاہ تھا کچھ سالوں تک، جب پہلی چھت پڑی تو چھت کے اوپر یہ لوگ بولتے ہیں کہ چھت کے اوپر جو 2 چھت ہے وہ مسجد ہے، نیچے خانقاہ، تو اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہ سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ یعنی کو چھت پر اعتکاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ رکیے ایک منٹ، نیچے کیا ہے؟ خانقاہ ہے. جیسے مطلب جی نیچے خانقاہ تھی، 5-6 سال تک خانقاہ ہی تھی. اس کے جب پہلا چھت پڑا تو بولے کہ وہ چھت کے اوپر جو ہے وہ مسجد ہے، وہ داخل مسجد ہے. وہ تو اس طرح کیا مسجد تو بنیاد میں ہی ہے نا، تو قائم ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بولیں. جمعہ کے دن ہم لوگ جب مسجد جاتے ہیں، مسجد میں آپ سے سنا خلاف سنت ہے سلام کرنا. امام تقریر کے لیے کھڑا، اس نے سلام کیا، تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب تو خلاف سنت ہے. انہوں نے کہا تو حضور سے ثابت ہے، تو اس طرح حضور کی طرف نسبت کرنا کیا صحیح ہے؟ یعنی امام صاحب نے سلام کر دیا پبلک کو یوں؟ جی 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 سب بیٹھے تھے، امام صاحب نے تقریر سلام. تو اور تیسرا ہے کہ اگر جنازے میں سب سے پیچھے صف میں نماز پڑھے تو اس میں سب سے زیادہ سنا ہے ثواب ہے، کیا صحیح ہے؟ اصلاح کر دیں گے. ایک لاسٹ ہے کہ نبی یا ولی جس جگہ پردہ کرے یا انتقال کرے، کیا اسی جگہ ان کی قبر ہوتی ہے؟ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اگر یہ کوئی نماز میں یعنی نماز نہیں پڑھتا اور سفر میں، تو ان کی بعد میں قضا کس طرح ہوگی؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب نماز کے اندر ثنا کی جگہ پر کسی نے تحیات پڑھ لی تو اس کی؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. یہ ایک بہن نے فرمایا کہ جی بچی پیدا ہوئی تو بھابھی نے منت مان لی، باپ بچی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، تو کیا یہ منت پوری نہ کرنے کا نتیجہ ہے؟ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں پہلے اپنے دین کو سیکھیں، صحیح چیزوں کے مفہوم کو سیکھیں، ان کی پوری تشریح توضیح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تب آپ ان معاملات میں الجھیں گے نہیں. منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ عبادت ذکر کرنا ضروری ہوتی ہے جس کی جن سے کوئی چیز ہم پر فرض یا واجب ہو.
مثلا جیسے اب یہ بچی تھی کہ بھئی میری بچی ہو گئی اور صحت مند رہی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. اب نماز چونکہ ہم پہ فرض ہے تو اس کی منت ماننا درست ہے، یعنی فرض نماز کی تو نہیں کریں گے، یعنی اب نفل نماز کی منت ماننا ٹھیک ہے. ایسے غریبوں کو کھانا کھلانا، ایسے روزہ رکھنے کی منت، اسی طرح حج کرنے کی منت، یہ ہو سکتی ہیں. اب آپ کہہ رہی ہیں بھابھی نے کوئی منت میں عبادت کا ذکر تو نہیں کیا، بس اتنا کہا میں منت مانتی ہوں. بھئی کس چیز کی منت مانتی ہیں؟ پہلے وہ عبادت تو بتائیے، پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. تو ابھی تو یہ منت شرعی بنتی ہی نہیں ہے. اگر بچی تنگ کر رہی ہے تو یہ اس قول کے پورا نہ کرنے کا نتیجہ قرار نہیں دیا جائے گا. لہذا بے فکر ہوں، ڈاکٹر کو چیک کرائیں. یا ویسے ہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑا تنگ کرتے ہی ہیں. آپ چاہیں کہ بچے کو لٹا دیں تو یوں بس بھی حصہ حرکت وہ کچھ بھی نہ کرے، نہ روئے نہ کچھ. یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، سنبھالیں. ماؤں کے درجے اسی لیے بلند ہیں. یہ بھائی نے فرمایا کہ نیچے خانقاہ تھی اور کئی سال تک رہی، اب اوپر ایک چھت ڈال کے اوپر کہہ دیا یہ مسجد ہے، اس میں اعتکاف کر رہے ہیں، ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اس طریقے سے مسجد نہیں ہوتی. اگر نیچے خانقاہ ہے تو صرف اوپر بنا کر اور یہ نیت کر لینا کہ اوپر کی حصہ مسجد ہو گیا. یہ شرعاً مسجد نہیں کہلائے گی، جائے نماز کہلائے گی، یعنی نماز کے لیے مخصوص جگہ. اور جائے نماز کے اندر اعتکاف نہیں ہوگا، یہ مسجد کے اندر ہوگا، لہٰذا وہاں پر اعتکاف نہ کیا جائے. اچھا، میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں یہ امام صاحب جمعے میں کھڑے ہوئے بیان کے لیے، انہوں نے پبلک کو سلام کیا تو میں نے امام صاحب کو بتایا خلاف سنت. انہوں نے کہا یہ تو سرکار سے ثابت ہے. اب دیکھیں ان دونوں مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہوئی. اگر امام صاحب پبلک بیٹھی ہوتی نماز کے انتظار میں، امام صاحب پیچھے سے آتے اور سلام کرتے، یہ غلط ہوتا. یہ اسی طرح ہوتا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ چاہے امام کرے چاہے مقتدی کرے، منع ہوگا. لیکن اگر امام صاحب ممبر پر آ گئے اور انہوں نے آ کر پبلک کو مخاطب کرتے ہوئے سلام کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام جب بیان کرتا ہے تو وہ تو گویا کہ مخاطب کر ہی رہا ہے نا پبلک کو. تو جب امام بیان کے لیے بیٹھ جائے اور پھر وہ سلام کرے پبلک کو تقریر سے پہلے یا خطبے سے پہلے مثال کے طور پر، تو اس کی گنجائش نکلے گی، کیونکہ اب یہ نماز میں مخل ہونا نہیں ہے. نماز میں مخل ہونے کے کیا مطلب؟ جب لوگ انتظار نماز میں ہیں تو نبی کریم نے فرمایا گویا کہ وہ نماز میں ہیں. پیچھے سے آتے سلام کرتے تو گویا کہ آپ نماز کے بیچ میں سلام کر رہے ہیں. لیکن امام جب تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی پبلک کو مخاطب کرنے کے لیے. نبی کریم نے بھی بیان فرمایا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی انتظار نماز میں بیٹھا تھا، امام صاحب کا بیان سٹارٹ ہوا، تو چونکہ یہ سنت رسول ہے کہ وہ چاہے حالت انتظار نماز میں، حالت نماز میں شمار ہوتا ہے، پھر بھی اس کو مخاطب کر سکتے ہیں، لہٰذا سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں مسٹیک ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ کیا جنازے میں سب سے آخری صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ جی ہاں بالکل، فقہاء اسلام نے یہی لکھا کہ سب سے آخری صف جنازے کی افضل ہوتی ہے، اور جو عام نمازیں ہوتی ہیں یعنی فرض نمازیں، ان میں سب سے پہلی صف سب سے افضل ہوتی ہے. ایک چلیں پہلے کالر ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مجھے لگا کہ جو سیکٹر میں جہاں ناک کی ہڈی لگانی ہوتی ہے، اس میں بس ناک کی ہڈی لگ جائے اتنا ہی کافی ہے، یا اتنی زور سے ناک کی ہڈی کو دبانا چاہیے کہ سخت ہو؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ لباس قانون میں حرام سے کوئی زیادہ قبول نہیں ہو، اور ان دونوں میں تو سارا ان کے جتنے پیسے ہیں سارے کے سارے حلال ہوں، لیکن اس لیے لگزری ہر چیز میں حرام سے فرق پڑے. دوبارہ بولیے. لباس اور کھانا اس میں حلال میں سے کام کیے، لیکن اس کے علاوہ جو سہولیات ہیں اس میں جیسے گاڑی وغیرہ ہے، اس میں اس نے حرام شامل کیا. کیا اس سے عبادت میں فرق پڑے گا؟ آپ سب دوسرے بارے میں فرمایا. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. میرا سوال یہ کہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہاتھ صرف کوشش بھی ہوتی ہے، ان کی سب تک کوشش کریں یا جب تک کامیاب نہ ہو جائے. مطلب ایک عورت ہے، اس کی بہو کے ہاں اولاد نہیں، تو اس کو ہر جگہ لے کے جاتی ہے نا جہاں کا کوئی بتاتا ہے ڈاکٹر یا دم والا ہو جو بھی ہو، تو اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ بس کر دو، نہ لے کے جاؤ، اللہ کو اپنا کام کرنے دو، تم تو اللہ سے مقابلہ کر رہی ہو. امی سے کہتی ہے نا کہ بہت کر لیا علاج وغیرہ، بس بیٹھ جاؤ. اور امی کہتی ہے کہ نہیں، کوشش تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوشش. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بس. ٹھیک ہے میں سمجھ. ایک لاسٹ ہم کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب میں نام نہیں بتاؤں گی، صرف اتنا کہوں جی آپ کہ سوال بولیں. سوال بولیے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. وہ دراصل آپ سے یہ صرف پوچھنا تھا کہ آپس میں میاں بیوی کی جب لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے تو وہ کئی بار بول چکا ہے ایسے کہ میں تجھے فارغ کروں گا، ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ اس نے ایسے کہا. اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑا ہوا ابھی کوئی 2 مہینے پہلے، تو اس میں غصے میں نے ان سے کہا کہ بس مجھے ابھی اسی وقت فارغ کر. ہاں میں تجھے کروں گا.
تو جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جواب دیتا ہوں آپ کو۔ یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا جب کوئی نبی فوت ہوتے ہیں یا ولی فوت ہوتے ہیں تو وہیں ان کی قبر بنانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، نبی کا تو یہ خاصہ ہے کہ جہاں وہ فوت ہوتے ہیں ان کی وہیں پر قبر مبارک بنائی جاتی ہے، لیکن ولی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ ولی کو مطلب قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے، اسی طرح کوئی عالم دین ہیں، کوئی ہیں، ان کو وہیں پہ دفن کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی، جیسے بڑا گھر ہے، سائیڈ میں کوئی والد صاحب جیسے عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، ان کی قبر بنا دی گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے قبرستانوں کا حال ہے کہ کچھ عرصے بعد قبروں سے مردے غائب ہو جاتے ہیں، یا کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، پیشابیں کر رہے ہوتے ہیں، یا آنے والے جو زائرین ہوتے ہیں وہ آداب قبرستان سے تقریباً ناواقف ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا، قبروں پہ بیٹھ جانا، قبروں پہ چڑھ جانا۔ اب ایک عالم دین ہوں، ایک اچھے باعمل مفتی صاحب تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر کی بے حرمتی، اس طریقے سے اگر معاملات ہوں اور اس میں گورنمنٹ کوئی آبجیکشن نہ کرے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ریاست کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ ریاست منع کر رہی ہے تو زبردستی قبر نہ بنائے، لیکن اگر اجازت ہے تو بالکل کہیں سائیڈ میں رہ کر بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ولی کا یا کسی صحابی کا بھی خاصہ نہیں ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں پہ ان کو دفنایا جائے۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، ورنہ ولی تو صحابی سے کم درجے کا ہوتا ہے، کیونکہ صحابی تو ولی بھی ہوتے ہیں اور وہ صحابہ بھی ہوتے ہیں، نبی کریم کے اصحاب بھی تھے، تو ان کو تو بدرجہ اولیٰ پھر وہیں پہ مزار بننا چاہیے تھا یا قبر بننی چاہیے تھی، نہیں بنی تو ظاہر ہوا کہ قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سفر میں نماز نہ پڑھ سکے، قضا ہو جائے، تو بعد میں کیسے پڑھیں؟ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا، سفر میں کیوں نہیں پڑھ سکے آپ؟ میں نے باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ شرم و جھجک اس معاملے میں بہت زیادہ ہے، کون سروس پر اترے اور وہاں پر جا کے سائیڈ میں فٹ پاتھ پہ مصلی بچھا کے پڑے، یہاں سے انگریز گزر رہے ہیں یہ وہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی کے اندر ہی پڑھ لیں بعض اوقات، حالانکہ اتر کے پڑھنا فرض ہوتا ہے جب وہاں پہنچ گئے آپ۔ اور اسی طریقے سے جہاز میں بیٹھیں گے، کھانا ڈٹ کے کھائیں گے، ایک دو مووی دیکھی، اس کے بعد اپنا کمبل اوڑھ کے سو گئے، بھائی کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ وہ اتر کے پڑھ لیں گے۔ اگر گورنمنٹ اعلان کر دے، مثلا آپ USA میں رہتے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو جہاز میں نماز پڑھے گا، اس طرح گاڑی میں اگر موٹر وے پہ سفر کر رہا ہے، سروس پر رک کر باقاعدہ فٹ پاتھ پہ پڑھے گا، اسے $1000 ملیں گے۔ اور اگر آپ UK میں ہیں، وہاں کی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ 1000 پاؤنڈ ملیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں کون گاڑی کے اندر نماز پڑھتا ہے اور کون جہاز کے اندر نماز نہیں پڑھتا۔ سب کے سب شرعی قوانین کو فالو کریں گے، پھر ہمارے اندر سے جھجک ختم ہو جائے گی، شرم ختم ہو جائے گی، خود ہمارا نفس ہمارا ساتھ دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ دوران سفر نماز قضا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ اسی طرح حرام اور گناہ کبیرہ ہے جیسے آپ گھر پہ رہتے ہوئے آرام سے نماز قضا کر دیں، آرام سے رہتے ہوئے نماز قضا کر دیں، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ سفر میرے لیے عذر ہے، میں نماز قضا کر دوں، بعد میں پڑھ لوں گا، تو یہ بعد میں پڑھنا اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ سفر میں کبھی نماز قضا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ میں نماز قضا نہیں کی، اس لیے صلاۃ الخوف کا پورا طریقہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے دشمن اگر سامنے کھڑا ہے تو کیسے دو پارٹیز کے اندر بٹ کر ایک نماز پڑھے گا، ایک رکعت پڑھ کر وہاں چلا جائے گا، پھر دوسرا آئے گا امام کے پیچھے، وہ ایک رکعت پڑھے گا، پھر یہ جائے گا، پہلا والا آ کر امام سلام پھیر لے گا، یہ اپنی پوری کرے گا، پھر دوسرا آ کے اپنی پوری کرے گا، ایسا پورا طریقہ لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو بہت معمولی اور آسان نہ سمجھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں والدین سے کہ جو اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نمازیں قضا کر کے ان کو ایک دلیل فراہم کر کے نماز کے قضا کے گناہ کبیرہ پر جری کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ کل آپ کی اولاد جب یہ اسی طرز عمل کو اختیار کرے گی، آخرت میں وہ اپنے اعمال کا حساب تو دے گی، آپ کو ان کا وبال بھی ہوگا۔ اور کل یہی بچے میدان محشر میں آپ سے کہیں گے کہ آپ ماں باپ ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں مروا دیا، کون سی دشمنی نکالی تھی؟ پھر کیا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے شریعت کو فالو کریں۔ بہرحال اگر خدا نخواستہ نماز اس طرح قضا ہو گئی، گھر آ کر فوراً سے پیشتر اس کو ادا کریں اور یہ نیت کریں، مثلا ظہر نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ جو سفر میں میری ظہر نکلی میں اس کی قضا ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ سفر میں شرعی سفر میں ہیں، یعنی گھر سے شہر سے باہر نکل گئے اور 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، پھر تو گھر پر آ کر بھی قصری نماز پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت۔ اور اگر ویسی عام سفر کر رہے ہیں، سٹی کے اندر یا موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، آپ اپنے سٹی کی حدود سے باہر نہیں نکلے ہیں، تو پھر 4 رکعت ہی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ تمہارے عیبوں کی اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز میں ثنا کی جگہ غلطی سے التحیات اسٹارٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ التحیات بھی پاکیزہ کلام اور ذکر الہی پر مشتمل ایک چیز ہے، لہٰذا اس کو اگر آپ نے اس کی محل سے ہٹا دیا، اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پڑھ دیا تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ التحیات میں بیٹھے ہیں اور غلطی سے الحمد یہاں پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں تو آپ پر سجدہ صاحب لازم ہوتا. ایک یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے سجدے میں ناک کی ہڈی لگانا واجب ہے، تو کیا لگانا ہی واجب ہے یا سختی سے دبانا بھی واجب ہے؟ بھائی دبانا وغیرہ کوئی واجب نہیں ہے، پیشانی بس تھوڑا سا سختی سے تھوڑا سا ہلکا سا پریس کریں، باقی یہ ناک کی یہ نوک نہ لگے، ہڈی بس لگ جائے، اس کو دبانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ناک ٹیڑھی ہو جائے گی. ایک صاحب ایسے ہیں میرے جاننے والے جو پہلے مسئلہ سے معلوم نہیں تھا، انہوں نے اتنا دبایا کہ ان کی ناک کی ٹیڑھی ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو یہ شریعت ناک ٹیڑھا کرنے کی ترغیب نہیں دیتی ہے، بس ہلکی سی اپنی ناک رکھیں، یہ ہڈی لگ گئی، اب مزید دبانے کی حاجت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ سنا ہے کہ جس کا لباس اور کھانا حرام کا ہو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، تو اگر کسی کا کھانا لباس تو حلال کا ہو، گاڑی وغیرہ حرام سے لے لی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کھانا اور لباس اگر حرام کا ہے اور جو اس پر یہ کہا گیا کہ عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض پورا نہیں ہوتا. اگر آپ نے فرض نماز پڑھ لی حرام کھا کے حرام لباس کے ساتھ، نماز آپ کی ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. ہاں وہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا نہ فرمائے، یہ عبادت کے مقبول نہ ہونے کی ایک مطلب توضیح تشریح ہوتی ہے. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے ساتھ محدود رکھا، تو لہٰذا اگر کسی نے گاڑی حرام ذرائع سے اختیار کی تو اب تو ہم عبادت پہ حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ بتانا صرف نبی کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں گناہ ہوگا، اور ایسے شخص کی عبادت میں نورانیت کبھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نور سے محروم کر دے گا. یہ کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی انسان کوشش کرے، باقی جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا. تو کسی کے ہاں ان کے اولاد نہیں ہے تو جو ساس صاحبہ ہیں یا والدہ ہیں وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے جاتی ہیں، حاملوں کے پاس دم کروا رہی ہیں، تو بچی کہتی ہے کہ بس اب مجھے نہ لے کر جائیں، اللہ سے مقابلہ نہ کریں اور میں صبر کروں گی، بس کوشش ترک کر دیں. کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر تو آپ نے کچھ ایسی کوششیں کر لیں، مثلا قرآن میں کوئی حل لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اور آپ اس وظیفے کو اختیار کر لیں تو یہی کوشش ہے. اب آپ کو در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر صبر کر کے آپ انتظار کریں، قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے ہے کہ جو بالکل صابر ہے، بس وہ قرآن حدیث کے معاملے کو لے کر اور اس پر عمل کرتا رہے، یہی کوشش کا مطالبہ پورا ہو گیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بے صبر قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہیں علاج ہوا، پھر وہی بے صبری اتنی بڑھتی ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کلمہ کفر نکلنے لگ جاتا ہے. اس صورت میں تسلسل سے کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ہر دفعہ ایک امید بندے، اور کم از کم شیطان اس کو ایسی بے صبری کی طرف نہ لے جائے جس سے ایمان تباہ نہ ہو جائے. یہاں جو صورتحال ہے وہ بچی ماشاءاللہ بالکل صابرہ ہے اور وہ کوشش پہ بلیو بھی کرتی ہے. وہ کہتی ہے بس جتنی کوشش کرنی کر لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے تھا، لفظ غلط کہا، اب بس میں صبر کروں گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہے بچی. یہ عامل بچہ نہیں دے گا، آپ کو ڈاکٹرز بچہ نہیں دیں گے. آپ نے کوشش کر لی، اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں، بس استغفر اللہ استغفر اللہ. بچی 100 کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، یا 10 بار بھی پڑھ لے تو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ قسمت میں ہوگا تو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت بالغہ کے تحت بچی کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو کوئی عامل دے نہیں سکتا. یہ تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو ہم والدہ سے بھی گزارش کرتے ہیں اب زیادہ ٹینشن نہ لیں، دعا کریں، آپ کی دعا میں بڑی تاثیر ہے. کامل دعا کرے گا نا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ماں کی دعا میں تاثیر ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، آپ سمجھیے اور اپنی بچی کے لیے دعا کریں. یہ بہن نے فرمایا کہ شوہر سے جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے کہا میں تمہیں فارغ کر دوں گا. 2-3 دفعہ یہی ہوا، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں جو فیوچر ٹینس ہوتے ہیں، مستقبل کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، ان سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق دے دوں گا، فارغ کر دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، آپ ایسا جھگڑا کرتے ہی کیوں ہیں؟ اور آپ نے مطالبہ بھی کیا. اچھا اب مطالبہ واقعی آپ حق پر تھیں، شوہر ظالم ہے، بہت ہی غلط کام کرتا ہے، بہت ہی غلط معاملات ہیں، تب تو آپ کا مطالبہ جائز، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، برابر کی غلطی ہے، یا آپ کی غلطی زیادہ ہے شوہر کی کم، یا شوہر کی بالکل نہیں ہے، آپ
لڑتی رہتی ہیں تو پھر یہ وعید یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت شوہر سے طلاق کا بغیر کسی عذر کے مطالبہ کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اچھا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑتے ہوئے تو ایسی شعر ہو کے بولیں گے 2 طلاق 2 طلاق۔ ابھی ایک بھائی نے پوچھا میں زوجہ نے مطالبہ اتنا مجھ سے مطالبہ کہ مجھے طلاق دو، میں نے 1 طلاق دے دی، کہا نہیں پوری دو، دوسری بھی دو، دوسری دے دی، تیسری بھی دو، تیسری دے دی۔ اب ہم دونوں پریشان ہیں۔ بھائی تو کیوں آپ نے یہ شعر کیوں بنی تھی، کیوں منہ سے شوہر کے الفاظ نکالے، آپ نے انگلی ڈال کے منہ سے الفاظ نکال لیے باہر؟ تو اگر آپ اتنی بہادر تھیں تو بس ٹھیک ہے طلاق دے دی، اب آپ اگلی زندگی گزاریں، نہیں اب پچھتانا بھی ہے۔ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ناراض مت ہوئیے گا، اپنی وقتی کیفیات کو بنیاد بنا کر کبھی اس پر بڑے فیصلے کو موقوف نہ رکھیں، ورنہ وہ عارضی کیفیات جب ختم ہوں گی تو وہ بڑا فیصلہ آپ کو کئی سال رلائے گا، بعض اوقات پوری زندگی رلاتا رہے گا اور وہ صدمے ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ یہ کچھ آفر کویسچن تھے وہ میں لے لیتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ سنا ہے کہ جن چیزوں میں شبہ پیدا ہو جائے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی وضاحت کر دیں کہ چیزوں میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کویسچن کیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تو یہ چاہے کہ یہ دوسرے اس پر واقف نہ ہوں سمجھ لے وہ گناہ ہے۔ ایک ایسی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی چیز تمہیں شک میں ڈال دو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ صاحب علم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے دل میں شبہ ڈالے، وہ صاحب علم ہے، وہ شرعی اصولوں کو جانتا ہے، ایک چیز سامنے آئی اس نے قرآن پہ پرکھا، حدیث پہ پرکھا، اکابرین کی تعلیمات پر، اس کے باوجود واضح کوئی حل اس کو نظر نہیں آ رہا، شبہ پیدا ہوا تو وہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک بالکل بیچارہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو علم ہی حاصل نہیں ہے، بالکل کم علم حاصل ہے، اب وہ سوچ رہا مجھے شبہ پڑ گیا اس میں، مثال کے طور پہ اب نماز پڑھنی تھی، شبہ پڑ گیا، پتہ نہیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ارے بھائی اس شبہ کا کیا اعتبار؟ تو لہٰذا ایک تو یہ مسئلہ، اور اسی طرح جو نبی کریم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا جو دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو یا وہی گناہ ہے، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ صاحب علم آدمی کے دل میں بات کھٹکتی نہیں ہے، اسے تو پتہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ علم دین سیکھیے، اچھی طریقے سے ظاہری باطنی علوم جو ضروری ہیں، فرض علوم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حاصل کر لیں۔ اس کے بعد بھی کسی چیز میں شبہ پیدا ہو تو اس کو آپ چھوڑیں، ورنہ اس سے پہلے تو کم علمی کی وجہ سے ہر چیز میں تقریباً شبہ پیدا ہوگا۔ بعض اوقات آدمی ایک نیکی کر رہا ہے اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے اس کو شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سے کہتے ہیں رشوت تو ہمارا حق ہے، انہیں تو شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رشوت کے اندر وہ رشوت دھڑلے سے لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا مطلب اب شبہ پیدا نہیں ہوا تو چھوڑا نہیں جائے گا؟ یہ معیار نہیں ہے۔ اصل ہے علم حاصل کرنے کے بعد، انسان اچھی صحبت میں رہنے کے بعد، پھر اپنے قلوب کے اندر بعض چیزوں کے بارے میں شبہ اور شک میں مبتلا ہو، انہیں چھوڑنے کا حکم ہے، ہر جگہ ایسا حکم نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ میں ہوں گے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جب محفل میلاد ہوتی ہے تو اس میں حائضہ عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب صلاۃ و سلام پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حائضہ عورتیں کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں، پھر جب سلام ختم ہوتا ہے پھر واپس آ جاتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان خواتین سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے بنیادی خیال آپ کا کیا ہے جو آپ کو اس طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ خیال ہے کہ سلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اس لیے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے، تو بالکل غلط خیال ہے۔ باہر نکلنے کی کوئی حاجت نہیں، جس طرح پوری میلاد میں آپ بیٹھی ہیں ایسی صلاۃ و سلام میں بھی آپ تشریف فرما ہو سکتی ہیں۔ زندگی رہی تو کل میں انشاءاللہ اس کو مزید اور کلیئر کر دوں گا، کیونکہ اب ٹائم بہت کم ہو چکا ہے۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھنے اور اپنی اولاد کو صاحب علم بنا کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔